اور اس کی نشاندہی کر دی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں کہ یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور وہ ادھر ٹیمپرری امن کو انہوں نے قائم کر دیا، لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے۔ جو وہاں پر واقعات ہوئے ہیں دونوں طرف سے، اور وہاں پر ابھی خیبر میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے زمینی ڈسپیوٹ اور جو بھی وہ سیکٹریین مسئلہ بن جاتا ہے، اور خاص کر اس میں جو خواتین کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو سر کاٹے گئے، تو یہ چیزیں پہلے کبھی ایسی ہوئی نہیں تھی، اور اس کا بھی ایسے آسانی سے وہ نہیں ہو سکے گا، اس میں وقت لگے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اور اس میں یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، بیرونی اس میں بھی اس میں مداخلت ہے، ہاں، تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے حالات پیدا کرنے کی، ٹھیک ہے جرگہ تو ایک بھجوا دی ہے ابھی، بلوچستان سے بھی آئے ہیں لوگ اس میں، لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا کی ضرورت ہے۔ اس میں علماء کرام کو بھی، اور خصوصاً حکومت کی توجہ اس کی طرف ہوگی اور فوکس ہوگا صوبائی حکومت کا، مسئلہ صوبائی حکومت کا ہے، تو تب جا کے وہاں کی جو پولیس ہے وہ بھی پولیٹیسائز ہے، جو لیویز ہیں وہ کرموٹ میں ہیں وہ بھی پولیٹیسائز ہے، اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سے ایسے وہ ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بارڈر وہاں پر بہت سی جگہ میں فینسنگ نہیں ہے، اور وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، باہر پہ آ رہے ہیں دوسری طرف سے، تو یہ وجہ سے خود ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کے لیے کوئی حل ہوتا ہے۔ آل پارٹی کانفرنس میں پی ٹی آئی کا نہ بیٹھنا اور اس کو پھر بعد میں تحقیق کرنا، کیا کہیں گے اس کی؟ تو کیونکہ یہ تو ان کی اپنی، ہم تو چاہتے تھے کہ وہ آئے، جب ہمیں دعوت ملی تو ہم نے پہلے یہی پوچھا کہ آیا پی ٹی آئی کو آپ دعوت دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا کہ اسپیکر کو ہم نے دعوت دی ہے، اور اب میں سکندر خان کو کہا کہ آج رات کو میں علی امین صاحب کو خود دعوت دوں گا، تو آنا تو چاہیے تھا ان کی اپنے وجوہات، لیکن بہرحال ذمہ داری ان کی بنتی تھی۔ یہ 8 مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کی حکومت ہے، یہ صوبائی حقوق کا تو شروع سے ہی مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بلاتے، ہم ضرور جاتے اس میں، اور اب بھی اگر وہ بلائیں گے تو اس میں کوئی کباہت نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بھی بلائے امن کے لیے، صوبائی حقوق کے لیے، ہم ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں پیش کریں گے۔ تو لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے کہ جہاں صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، وفاقی حکومت کی بھی بنتی ہے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ بھئی کم از کم یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں تو جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائز ملک ہے، سیاسی عدم استحکام ہوگا تو لوگ اسی میں الجھے رہیں گے، اور وہ سیاسی افراتفری موجود ہے ملک میں، تو جس کی وجہ سے کوئی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے کم از کم 1-2 پوائنٹ پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ وہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ بھئی لا اینڈ آرڈر پہ ہم مثلا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر ہم سیاست سے بالا تر ہو کر یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے بہتری کی طرف ہم نے اگر لے جانا ہے ملک کو، تو یہاں پر امن ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ تو اس کے اوپر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی سے انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ وہاں پر ہو رہا ہے، بنیادی مقصد یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ حکومت میں نہیں ہیں یا اپوزیشن میں بھی ایسے میں نہیں ہیں،
مڈل آف دی روڈ جنہوں نے ایک راستہ اختیار کیا، ہم سب مل بیٹھ کے ان سیاسی حالات پہ گفتگو کریں گے اور اگر ہو سکے تو ایک گرینڈ ڈائلاگ کی طرف اس کو لے جائیں گے۔ تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو ہم ضرور جائیں گے ان کی دعوت پہ، اور یہی ہمارا بنیادی ہوگا کہ گرینڈ ڈائلاگ ہو اور سب پولیٹیکل پارٹیز، حکومتی اپوزیشن، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی اس میں بیٹھ کے اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات لیے جائیں۔ پی ٹی آئی کی پابندی پہ کسی پارٹی پہ پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہم یہاں پر گورنر رول کے حق میں ہیں کہ گورنر رول، لیکن جو صورتحال یہ بنا رہے ہیں یہ تو لگتا ہے ایسی ہے کہ پی ٹی آئی خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو سول نافرمانی والا ہے یہ انہوں نے پہلے بھی یہ طریقہ اپنایا تھا جب وہاں پر دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوا تھا، اب بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ ملک میں افراتفری پیدا ہو، مزید مشکلات پیدا ہوں، یہ تو ایک طرح کی آپ اس کو کہیں کہ ملک دشمنی ہے۔ ٹھیک ہے، سیاست اپنی جگہ، ہم چاہتے ہیں کہ سب پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہیں وہ اپنا ایک رول ادا کرے۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اپنی رول اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر بھی وہ ادا کریں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ وہ کہیں کہ جی باہر سے ریمیٹنسز نہ آئے یا دوسرے سول نافرمانی کے اقدامات کچھ لیں۔ اچھا سر، صوبے کے حالات اس میں دونوں کا وہ بنتا ہے، یہ ان کی صوبائی حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے اور وفاقی حکومت کا بھی۔ صوبائی حکومت کا پرائمری حق تو ان کا بنتا ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا جو رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ صوبائی حکومت کی ہے، اور وفاق نے یہاں پر ان کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ اگر وفاق اس نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے یہاں پر کہ اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ہم آرام سے بیٹھ جائیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس صوبے میں اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی اور جیسے ہے ابھی، اور اس میں مزید خدا نخواستہ مزید خراب ہو تو اس کے اثرات پورے ملک پہ ہوں گے، ملک کی اقتصادی صورتحال پہ ہوگی۔ تو بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی انتشار ہے ملک میں، سیاسی عدم استحکام ہے، اس میں کمی لانے کی ضرورت ہے۔ تو تب اس کی طرف توجہ حکومتوں کی اس کی طرف توجہ ہوگی۔ اگر یہ انتشار رہے گا تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا یا اقتصادی ہماری صورتحال بہتر ہوگی۔ جہاں تک بارڈرز کا تعلق ہے تو بارڈرز کو چاہیے کہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ بارڈرز کے اوپر اپنا ایک رول ادا کرے اور وہ وہاں پر وہ کنٹرول کر سکیں، تو یہ بھی ایک بہت اس میں بہتری آئے گی۔ اور افغانستان کے ساتھ ایک روابط بھی ضروری ہے، تاکہ یہ اچھی بات ہے۔ میں خوش ہوں کہ صادق صاحب کو دوبارہ افغانستان کے لیے اسپیشل انوائے بنا دیا، وہ سمجھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ دونوں ممالک آپس میں گفت و شنید کے ذریعے ان معاملات کو حل کریں گے۔ نئی قیادت تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ون مین شو ہے، اور وہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی میں تو کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے۔ جتنے بھی ان کے لوگ منتخب ہوئے ہیں تو وہ تو عمران خان کے نام پہ ہوں گے، کسی اور کے اتنی وہ نہیں ہے حیثیت کہ وہ اس پارٹی کو چلا سکیں۔ وہی عمران خان کے وہ ہے ووٹ ہے، اور وہی اس کو چلائے گا، چاہے وہ جیل میں ہو، جہاں پر بھی وہی چلائے گا۔ پرون APC د دې لپاره وشوه چې موږ غواړو چې دې طرف ته د صوبایي حکومتونو او د مرکزي حکومتونو توجه دې طرف ته شي چې دا کوم صورتحال په
خیبر پختونخوا کې روان دی خصوصا د لا اینډ آرډر په هغې سره دا کورمې واقعه یو ډېره سنګینه واقعه وه او کم حالات چې جوړ دي په جنوبي اضلاع کې او صرف جنوبي اضلاع نه ده باجوړ خراب دی خیبر خراب دی او داسې نور ځایونو کې هر ځای کې ما هم پرون هغې کې ویل چې سوات کې مو چې امبیسډر دلته تل په هغوی باندې د هغوی په کانوای باندې حمله وشوه نو دا صورتحال چې په دې کې نه دلته انویسټمنټ کېږي نه دلته نور څه ترقي راځي او امن نه بغیر خو اوس دې حده پورې خبر رسېدلی چې د چاینیز حکومت دلته خپل نیشنل دا هغه ورکړی دی حفاظتي هغه ورکړی چې دلته دې صوبې کې به تاسو بغیر پرمیشن به هېڅ څوک نه راځي نو دا به داسې خو جوړ وي صوبایي حکومت ګډ گورننس حوالې سره ستاسو گورننس زما په خیال دوی د گورننس ذهن کې خو گورننس د دوی اړوشتی نه خو بس هغه د افراتفري ده او هغې سره د حکومت روان دی څه حکومت دی چې نن فلاني ځای کې هغه دی لانګ مارچ دی نن فلاني ځای کې درنه ده دا خبرې دي بلکې دې احتجاج کې چې کوم کسان مړه شوي نو هغې د په 1 کروړ زخمیان پرلس په دې صوبه کې خو ترهګري یا د ډېره زیاته په دې کې ملي عام خلک هم دي ملکانان مشران هم دي هغې دپاره اعلان نه دی کړی اوس اعلان خو د ټولو لپاره پکار دی دې کې خو شک نشته او موږ په دې چې څوک په دې 26 نومبر باندې وفات شوي دي زموږ هغوی سره هم همدردي ده لا انفورسینګ ایجنسي چې کوم هغه شوي دي افراد شهیدان شوي دي هغوی سره هم همدردي ده دوی سره دا یو تاثر خور شوی چې په اسلام آباد کې پښتانه دا حکومت چې یو داسې قانون جوړ کړي یا داسې هدایت ورکړي یا ډایرکټیو ورکړي چې NOC پکار دی او فلانې شی پکار دی نو لازمي خبره چې لاندې نه خلک خو هغوی خو د هغې نه فایده اوچته یې ځان پیسې جوړوي او هر څوک چې هلته ځي هغه رانشي نو په دې پرون په دې خبره وشوه او زما په خیال دا د هر یو د دې صوبې د پښتنو دا هغه د تشویش دی چې وایي دا څه کېږي دا د پښتنو خلاف کېږي او د دوی خو دا خیال دی چې یاره د دې نه حمله کېږي یا د دې نه خلک راځي نو بس دوی باندې داسې قطعاً ولګوي نو دا موږ ته قابل قبول نه دی